اللہ اگر چاہے. اس لیے کہ سرکار غریب نواز کو بھی یہ چیلنج کیا گیا تھا. آپ کو ایک پجاری نے کہا تھا, وہ آگ جلائے بیٹھا تھا, غریب نواز نے کہا کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈال دو, جس کی عبادت کرتے ہو یہ تو تمہارا خدا ہے. اس نے کہا اس میں ہاتھ کیسے ڈالیں گے, یہ تو جلائے گی. کہا جس کی عبادت کرتے ہو وہ خود تم کو جلائے گی. کتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا میرے باپ دادا سب اسی کی عبادت کرتے آئے, ہم اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے. کہا پھر ہاتھ ڈالو. اس پجاری نے کہا کیسی بیوقوفی کی باتیں ہیں, آگ کا کام ہے جلانا, یہ منطق کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیل نہ کرو, ہمیں گمراہ نہ کرو, کیا تم ڈال سکتے ہو؟ سرکار غریب نواز نے کہا میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا, لیکن جس کی پیدا کی ہوئی اس کی عبادت کرتا ہوں. آگ کا مالک اللہ ہے. تو اس نے کہا تو چلو ٹھیک ہے, تم ہی ڈال دو, تم ہی ڈال دو. سرکار غریب نواز نے ہاتھ نہیں ڈالا. بہت بڑی آگ لگی ہوئی تھی, بڑی آگ ہے جس کی پوجا ہو رہی تھی. اس پنڈت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, سال بھر کا, 1.5 سال کا. اس کی گود سے بچے کو لے لیا اور آگ میں چلے گئے, اندر چلے گئے. اب یہ چیخ پکار کرنے لگا کہ یہ درویش آیا, خود بھی جل گیا, میرے بچے کو بھی لے گیا. اور اتنا ہلہ کیا کہ اندر سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے. لوگ جمع ہونے لگ گئے, آس پاس کے سب جمع ہو گئے, اور سب کو یہ حیرت تھی کہ یہ جل کر راکھ ہو جائے, آگ کو بجھائیں گے تب یہ ملیں گے. کافی دیر ہو گئی. مجمع جب اکٹھا ہوا, کئی پجاری آئے. سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے باہر تشریف لا رہے ہیں. بچہ بھی گود میں موجود ہے, صحیح سلامت ہے. اس نے چھین کر کے اپنے بچے کو لیا, جگہ جگہ پکڑ کر دیکھا, پیشانی بھی ٹھنڈی ہے, کپڑے بھی ٹھنڈے ہیں, کوئی گرمی کا اثر نہیں ہے. میرے عزیز و غریب نواز تو اللہ کے ولی ہیں, انہیں آگ نہیں جلائی. بات تو سمجھ میں آتی, بچہ پجاری کا تھا, یہ کیوں نہیں جلا؟ مفسرین کہتے ہیں, تاریخ دان کہتے ہیں, دیکھنا یہ ہے ہاتھ میں کس کے تھا بچہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن, غوث کا دامن, ارے جہاں ہاتھ لگ جائے اس پر آگ نہیں لگتی. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, ہم سے بھی کہا گیا تھا یہ کیسی باتیں ہیں, بڑے بڑے دعوے ہیں. ہم نے یہی کہا ہمارا دعویٰ نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی عزت کی بات ہے, یہ نبی پاک کی حرمت کی بات ہے. آؤ میں سیدنا خالد بن ولید کی بات کو مکمل کروں گا. زیادہ ہوتی ہے, جلدی خوف آتا ہے, کسی کا رعب چھا جاتا ہے. ایسے بیمار آدمی کے لیے علاج میں بتا رہا ہوں, وہ حضرت خالد بن ولید کا نام یاد کیا کریں. سیف اللہ المسلول کا نام یاد رکھے. وہ ایک سیف اللہ المسلول خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانتے ہو 125 جنگوں میں شرکت کیا, ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی. اور ایک جنگ کا حال یہ تھا, کس چیز پر ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے, وہ توجہ کر. میدان جنگ میں شریک ہے اور لڑتے لڑتے ان کا حال یہ تھا, وہ خود فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی میرے جسم میں ایسی نہیں ہے جہاں تیر نہ چباؤ, تلوار نہ لگی ہو. پورے جسم میں کوئی ایک جگہ بھی ایک بالش برابر باقی نہیں, ہر جگہ زخم تھے. لیکن ایک میدان میں کہتے ہیں کہ اچانک ان کے گردن پر تلوار آ گئی. سامنے کفار و مشرکین ہے, بڑے بڑے پہلوان تلوار سوتے کھڑے تھے. آپ کا امامہ گر گیا, آپ کا امامہ گر گیا میدان جنگ میں. مجھے بتاؤ جان بچانا چاہیے کہ امامہ اٹھانا چاہیے؟ پہلی تو اپنی گردن بچائی جائے, اپنی جسم کو بچایا جائے, کیونکہ جان بچانا فرض ہے, جان بچانا فرض ہے. خالد ابن ولید سیف اللہ المسلول, اسلام کے عظیم سپہ سالار نے گردن نہیں دیکھی, وہ امامہ اٹھانے چل پڑے. اور اٹھایا, بڑے آرام سے سکون سے اٹھا کر کے پہننے لگے. اور جنہوں نے تلواریں اٹھائی تھی وہ سکتے میں رہ گئے. ایک چھوٹا فوجی بھی یہ غلطی نہیں کر سکتا, سپہ سالار اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں نے ہاتھ تلوار ان کے نیچے آ گئے. اس کے بعد ظالموں نے, دشمنوں نے پوچھا خالد ابن ولید تمہارا ہی نام ہے؟ کہا تم ہی سپہ سالار ہو, لیکن ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو جب تمہاری گردن پر تلوار لٹک رہی ہو اور تم امامہ اٹھانے کے لیے نکل پڑے ہو, پگڑی بچا رہے ہو کہ گردن بچانا چاہیے؟ خالد ابن ولید نے مسکرا کر کہا تمہیں پتا ہے میں جس جنگ میں بھی جاتا ہوں
اللہ کی مدد سے فتح یابی ضرور ملتی ہے اور فتح کا جھنڈا گاڑ کر آتا ہو، لیکن اس کے پیچھے راز یہ نہیں ہے خالد بن ولید اپنے بازوؤں کی طاقت پر بھروسہ رکھتا ہو اور اپنے بل بوتے یہ جنگوں کو فتح کرتا ہو۔ میرا وجدان اور یقین یہ ہے اس امامہ مبارکہ میں رسول اللہ کے 3 موئے مبارکہ ہیں، رسول اللہ کے 3 موئے مبارکہ ہیں، اور میرا یقین یہی ہے جب تک یہ سر پر ہوتے ہیں اللہ میرے لیے میدان آسان کر دیتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ پر انہیں فخر تھا، اسی نسبت پر وہ فتح یاب ہوا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ عیسائیوں نے آپ کو چیلنج کر دیا تھا کہ اگر تمہارا دین سچا ہے تو آؤ خالد بن ولید ہم اور تم سامنے بیٹھتے ہیں، مباہلہ۔ اگر دین تمہارا سچا ہے تو زہر کی ایک شیشی لائی عیسائیوں نے، کہا کہ اس کو دونوں لوگ پئیں گے، جو بچ گیا اس کا دین سچا ہے۔ اور یہ جھوٹے لوگ اس طرح سے کبھی آگے آ بھی نہیں سکتے، چیلنج تو کر لیں گے لیکن آ نہیں سکتے۔ خالد بن ولید کو جب یہ کہا گیا اور وہ زہر ایسا تھا کہ اگر چمڑی پر بھی لگ جاتا تو چمڑی جل کے نکل جاتی، اور اس زہر کو پینے کی بات تھی، سامنے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ ڈینگ مار لیں گے، لیکن انہیں پتا نہیں یہ محمد عربی کا شعر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ جس طرف نکل گئے طوفان اور آندھیوں نے بھی رخ موڑ لیا ہے، سمندروں نے راستے دے دیے ہیں، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے دہریا و صحرا۔ یہ اقبال نے کہا تھا پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ خالد بن ولید نے کہا آ جاؤ سامنے آ جاؤ، بیٹھتے میں تیار ہوں اس بات کے لیے کہ زہر ہم بھی پئیں گے، تم بھی پی لینا، جو بچ جائے اس کا دین حق ہے۔ لیکن مقابلے کے لیے جیسے ہی سامنے آئے، زہر کی شیشی رکھی ہوئی ہے، بہت خطرناک زہر ہے، چمڑی پر بھی لگ جائے تو جل کر کے نکل جائے۔ آپ سے کہا گیا اٹھاؤ اور پی لو، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا دونوں کی طرف سے پینا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ کریں گے۔ ہمیشہ باطل ڈرتا ہے اور اس کو شک ہی تو ہے، حق ہونے کا یقین نہیں ہے جتنا ایمان والے کو ہوتا ہے، ایمان والے کو ہوتا ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا آپ نے آگ میں کودنے کی بات کی ہے، گستاخ رسول کے خلاف۔ آگ کا کام ہے جلانا، تاثیر ہے، کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ میں نے اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں کہا، رسول اللہ کی عزت کے بل مجھے اتنا یقین ہے آگ کا کام ہے جلانا، وہ جلائے گی، ہر ایک کو جلائے گی، لیکن یہ بھی میرا عقیدہ ہے کہ جب تک رب کی منشا نہ ہوگی دنیا کی کوئی آگ اثر بھی نہ کر سکے، یہ بھی میرا ایمان ہے۔ اللہ اگر چاہے، اس لیے کہ سرکار غریب نواز کو بھی یہ چیلنج کیا گیا تھا۔ آپ کو ایک پجاری نے کہا تھا، وہ آگ جلائے بیٹھا تھا، غریب نواز نے کہا کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈال دو، جس کی عبادت کرتے ہو یہ تو تمہارا خدا ہے۔ اس نے کہا اس میں ہاتھ کیسے ڈالیں گے، یہ تو جلائے گی۔ کہا جس کی عبادت کرتے ہو وہ خود تم کو جلائے گی۔ کتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا میرے باپ دادا سب اسی کی عبادت کرتے آئے، ہم اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے۔ کہا پھر ہاتھ ڈالو۔ اس پجاری نے کہا کیسی بیوقوفی کی باتیں ہیں، آگ کا کام ہے جلانا، یہ منطق کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیل نہ کرو، ہمیں گمراہ نہ کرو، کیا تم ڈال سکتے ہو؟ سرکار غریب نواز نے کہا میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا، لیکن جس کی پیدا کی ہوئی اس کی عبادت کرتا ہوں، آگ کا مالک اللہ ہے۔ تو اس نے کہا تو چلو ٹھیک ہے تم ہی ڈال دو، تم ہی ڈال دو۔ سرکار غریب نواز نے ہاتھ نہیں ڈالا، بہت بڑی آگ لگی ہوئی تھی، بڑی آگ ہے جس کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس پنڈت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، سال بھر کا، 1.5 سال کا، اس کی گود سے بچے کو لے لیا اور آگ میں چلے گئے، اندر چلے گئے۔ اب یہ چیخ پکار کرنے لگا کہ یہ درویش آیا، خود بھی جل گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا، اور اتنا ہلہ کیا کہ اندر سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ لوگ جمع ہونے لگ گئے، آس پاس کے سب جمع ہو گئے،
اور سب کو یہ حیرت تھی کہ یہ جل کر راکھ ہو جائے, آگ کو بجھائیں گے تب یہ ملیں گے. کافی دیر ہو گئی, مجمع جب اکٹھا ہوا, کئی پجاری آئے, سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے باہر تشریف لا رہے ہیں. بچہ بھی گود میں موجود ہے, صحیح سلامت ہے. اس نے چھین کر کے اپنے بچے کو لیا, جگہ جگہ پکڑ کر دیکھا, پیشانی بھی ٹھنڈی ہے, کپڑے بھی ٹھنڈے ہیں, کوئی گرمی کا اثر نہیں ہے. میرے عزیز و غریب نواز تو اللہ کے ولی ہیں, انہیں آگ نہیں جلائی. بات تو سمجھ میں آتی, بچہ پجاری کا تھا, یہ کیوں نہیں جلا؟ مفسرین کہتے ہیں, تاریخ دان کہتے ہیں, دیکھنا یہ ہے ہاتھ میں کس کے تھا بچہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن, غوث کا دامن, ارے جہاں ہاتھ لگ جائے اس پر آگ نہیں لگتی. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, ہم سے بھی کہا گیا تھا یہ کیسی باتیں ہیں, بڑے بڑے دعوے ہیں. ہم نے یہی کہا ہمارا دعویٰ نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی عزت کی بات ہے, یہ نبی پاک کی حرمت کی بات ہے. آؤ میں سیدنا خالد بن ولید کی بات کو مکمل کروں گا. آپ حضرت کو جگہ دے دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, چشم و چراغ خاندان اعلی حضرت, نبیر اعلی حضرت, نبیر اعلی حضرت, شہزادگان قمر ملت, شہزادگان حضور قمر ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیے حضرات, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. حضرت بہت محبت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, آپ حضرات سماعت فرمائیں. آپ توجہ رکھیں. مجھے پتا ہے کہ یہ جتنے خاموش بٹھانے والے ہیں وہ خاموش بیٹھ جائیں. اور یہ مجمع میں روز دیکھتا ہوں اور ایک بات کہتا بھی ہوں کہ کسی بھی ملٹری اور فوج کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, دیوانوں کو کون سنبھال سکتا ہے؟ دیوانہ تو دیوانہ ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے دیوانہ بنا, تو ان کی کنٹرولنگ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ہم خود بھی اس میں پس کے ہی آتے ہیں, ہر دن ہمارا ہاتھ زخمی رہتا ہی ہے, ہم مسافر سے صرف. تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دیوانوں کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اور امام رازی نے کہا تھا جو حضور کی محبت میں رہتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا. انہوں نے فرمایا تھا کہ جو نبی پاک کی محبت میں ہوتا ہے اس کا دماغی توازن خراب نہیں ہوتا, وہ دیوانہ نہیں ہوتا. لیکن ساتھ میں ایک جملہ اور بھی کہا ہے, اور اگر کبھی دیوانہ بن گیا تو صرف ان کے لیے بنتا ہے, صرف ان کے لیے بنتا ہے. توجہ, اللہ کریم یہ جذبے سلامت رکھے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ چیلنج ہوا, آپ بیٹھ گئے, زہر کی شیشی اٹھائی. اس زہر کی بات کر رہا ہوں جو چمڑی پر لگ جائے تو چمڑی جل جائے. آپ نے اٹھایا اور بسم اللہ پڑھا اور پوری پی گئے, پورا زہر پی لیا. یہ معمولی بات نہیں ہے, انتڑیاں کٹ جاتی, حلق جل جاتا, زبان کٹ کے گرتی, لیکن کچھ نہیں ہوا. عیسائی غور سے دیکھتے رہے, کچھ تو بغلیں جھانکتے ہوئے کہنے لگے جادو ہے, جادو ہے, جادو ہے. کچھ کو یہ لگا جادو ہے. آپ نے شیشی تو پی لی, اس کے بعد کہا اب تمہاری باری ہے. کہا نہیں, یہ جادو ہوا ہے, شعبدہ بازی ہے. کہا کہ اگر ہمت نہیں ہے
انہوں نے کہا کہ شاید اس زہر کے اندر کچھ اور تم نے کر دیا ہوگا، اس کا اثر ختم ہو گیا ہوگا، ورنہ یہ زہر تو لوگوں کو جلا دیتا ہے۔ آپ نے کہا اگر تم کو ایسا لگتا ہے اس کا اثر ختم ہو گیا تھا اور میں نے پی لیا، یہ بچی ہوئی جتنی اس کو چک کر کے ہی دکھا دو، اس کو چک کر کے ہی دکھا دو۔ باطل وہاں سے بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کا ایمانی معاملات میں مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں عزیزان گرامی، ہر زمانے میں ٹکراؤ تو ہوتا رہا ہے۔ ان کے پاس طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہتھیار تو ہو سکتے ہیں، تلواریں ہو سکتی ہیں، بندوق بارود سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایمانی طاقت صرف اور صرف نبی کے غلاموں کے پاس، حضور کے غلاموں کے پاس ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ روم کے ان لوگوں سے جب مقابلہ کرنے کے لیے گئے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، بادشاہ اور اس کی فوج سامنے مقابلے کے لیے آئی تو خالد بن ولید کو انہوں نے ٹانٹ مارا تھا، کہا مدینے کے نکلے ہوئے یہ صحرا نشین، یہ بادیہ نشین جن کے کپڑوں میں پیبند لگے، پیروں میں چپل نہیں، کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارتے، یہ رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ وہ رومی جو ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے، عیش و عشرت اور شراب قدوں پر رہنے والے، انہوں نے جب یہ تانا مارا تو سیدنا خالد بن ولید نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ روم کے بادشاہ سے کہا کہ تم اس قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو جو تمہاری قوم شراب سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے کئی درجے زیادہ محمد عربی کے غلام موت سے محبت کرتے۔ تم کو شراب میں جو نشہ ملتا ہے وہ ہمیں شہادت میں مزہ ملتا ہے۔ یہ اس قوم سے تم ٹکرا رہے ہو جن کے ہاں موت کوئی حادثہ نہیں، ارے وہاں تو بڑھ بڑھ کر کے لوگ آیا کرتے تھے، بڑھ کر کے آیا کرتے۔ دنیا کو اسی بات کا ڈر ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے، کبھی سوچا آپ نے، کبھی سوچا دل میں، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتا، دنیا کی سب سے بڑی سزا کچھ ہو سکتی ہے تو کیا ہوگی؟ موت۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بار موت آنی ہے اور دنیا ڈراتی اسی بات سے، موت سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہونا ہے۔ آدمی مر گیا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ بس ایک ہی درد ہے موت کا جس سے دنیا خوف زدہ ہے، اور یہی بات آپ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کے لیے حادثہ ہے جن کو مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے۔ مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر مصطفیٰ کی زیارت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ جو استقامت دکھائی، ان کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کے سے وابستگی میں ہے۔ قرآن نے سچ کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی۔ آج بھی ہم کھویا ہوا وقار، ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس لے سکتے ہیں، بس نوجوانوں کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی کے قدموں میں ڈھونڈو، عزت حضور کے قدموں میں ڈھونڈو، نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اسی بات پر فخر کرو۔ تم اپنی دوسری چیزوں پر فخر کرنا چھوڑ دو کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، کتنی جائیداد ہے، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، خاندان کیا ہے، پراپرٹی کیا ہے، یہ گنوانا چھوڑ دو۔ فخر کرنے کی کوئی چیز ہے تو حضور کی غلامی پر فخر کرو۔ آپ کو پتا ہے وقت کا عبقری امام